بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شاہد رشید۔ میرا کام آپ کے ارد گرد پیڑ پودے، جڑی بوٹیاں اور آپ کے گھر کچن رسوئی میں رکھے ہوئے مسالہ جات کی مدد سے آپ کے پالتو جانور جیسا کہ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری کا دیسی طریقے سے علاج معالجہ کرنا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل والے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر لیں تاکہ آئندہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو پیارے دوستو، بہت سارے دوستوں نے کمنٹس باکس میں اور فون کر کے ایک مسئلہ ڈسکس کیا کہ سر ہمارے گائے بھینس کا دودھ خراب ہو جاتا ہے، دودھ سے مہک آتا ہے، عجیب قسم کا مہک آتا ہے اور دودھ بھی اچھا نہیں ہوتا، اس سے ہلکی ہلکی بدبو آتی ہے۔ جب ہم دودھ سے کچھ چائے وغیرہ یا دہی وغیرہ بناتے ہیں تو وہ بھی کھانے پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستوں، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب ہمارے جانور کا دودھ خراب ہو جاتا ہے، یعنی کہ دودھ سے عجیب قسم کی بدبو آتی ہے اور جانور کے دودھ بھی اچھا نہیں ہوتا، گاڑھا نہیں ہوتا، ہلکا سا پتلا ہو جاتا ہے اور اس سے مہک آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پیارے دوستو یہ مسئلہ ہمارے جانور کو اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے جانور کو وائی بادی زہر باد حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے۔ یعنی کہ جو وائی بادی چیز ہوتی ہیں، جب ہمارا جانور کھاتا پیتا ہے تو اس سے ہمارے جانور کے جسم کے باڈی میں وائی بادی کا بہت زیادہ مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، جب ہمارے جانور کے باڈی میں وائی بادی کا اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے جانور کی باڈی سے دودھ کی شکل میں ریلیز ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے جانور کا دودھ نکالتے ہیں، دودھ ہوتے ہیں، تو وہ اس رستے سے دودھ میں شامل ہو کر باہر ریلیز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جانور کے دودھ میں عجیب قسم کی مہک آتی ہے۔ جب ہم اپنے جانور کے دودھ سے چائے وغیرہ بناتے ہیں تو چائے بھی پینے کا قابل نہیں رہتی، اس میں بھی بہت عجیب قسم کی شان اور عجیب قسم کی بدبو آتی ہے۔ یعنی کہ ہمارے جانور کا دودھ استعمال کے قابل نہیں ہوتا، اس میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک گھریلو ٹوٹکا بتاؤں گا جو آپ کے کچن سے ہی آپ کو مل جائے گا، جس کا استعمال کر کے آپ اپنے جانور کی اس مرض کا، اس پریشانی کا آپ خود گھر پر ہی خود ہی اس کا آسانی کے ساتھ علاج کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس مرض کا علاج کرنے کے لیے، اس سمسیا کا علاج کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہری مرچ 50 گرام ہری مرچ لینی ہے اور 20 گرام آپ لوگوں نے ادرک لینا ہے اور 20 گرام ہی آپ لوگوں نے کالی مرچ لینی ہے اور 20 گرام ہی آپ لوگوں نے سفید نمک لینا ہے اور 50 گرام آپ لوگوں نے پیاز لینے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ان تمام چیزوں کو آپ لوگوں نے مکسر میں یا گرائنڈر میں ڈال کر ان کو اچھے طریقے سے رگڑ لینا ہے۔ ان کا ایک رائتا سا، ایک سلاد سا بن جائے گا، ایک جوس جا بن جائے گا، تو وہ آپ لوگوں نے نال کی مدد سے آپ نے اپنے جانور کو دے دینا ہے جس کے دودھ میں چھان وغیرہ آتی ہے، دودھ میں بدبو آتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ آپ مسلسل جب 5 سے 6 دن لگاتار اپنے جانور کو دیں گے تو اس سے آپ کے جانور کے جسم میں، باڈی میں جو وائی بادی ہے وہ کم ہو جائے گی، اس کا لیول ڈاؤن ہو جائے گا اور آپ کے جانور کے دودھ میں جو چھان وغیرہ آ رہی ہے، جو بدبو وغیرہ آ رہی ہے، وہ بالکل انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور آپ کا جانور کا جو دودھ ہے وہ پینے کے قابل ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ دینا اتنا مشکل نہیں ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہی ہمیں اپنے گھر، اپنے کچن رسوئی میں مل جائیں گی۔ تو بس آپ لوگوں نے لینی ہے، لے کر گرائنڈر میں، مکسر میں یا حمام دستے میں ڈال کر اس کو بریک کر لینا ہے، اس کو ہلکا سا اس کا جوس بنا لینا ہے۔ تو آپ نے نال میں ڈال کر اپنے متاثرہ جانور کو دے دینا ہے جس کے دودھ میں بدبو وغیرہ آتی ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ 5 سے 6 دن لگاتار اپنے جانور پر یہ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جانور کے دودھ کا جو مسئلہ ہے، جو بدبو دار مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی دے۔ اللہ حافظ۔